بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج کل ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے، اور اس میں مزید لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے کہ یہودی آخری چاہتے کیا ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، اور کیوں یہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور فیوچر میں ان کا کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے۔ اور عالمی جو طاقتیں ہیں، مغربی طاقتیں جتنی بھی ہیں، خصوصاً ان کا جو تعاون ہے اس کے ساتھ، ان کی جو سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ فلسطینی کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، آخر اس کا بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے گریٹر اسرائیل کے حصہ تو اس تناظر کے اندر ہم آج جو ہے وہ تابوت سکینہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسرائیل یا یہودیوں کے لیے یہ تابوت سکینہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، آج کیوں امپورٹنٹ ہے، فیوچر میں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور ماضی میں یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تابوت سکینہ، سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ تسکین والی کوئی چیز جس سے سکون مل جائے۔ تو یہودی آج کل جو ہے وہ اس کی تلاش میں ہے۔ تابوت سکینہ کی تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پہ جائیں کہ کیا چیز ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا چیز، اس باکس کے اندر، اس تابوت کے اندر، یہ باکس کے اندر کیا چیز ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اور اسپیشلی جو یہودی ہیں ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے تو اتنا کوئی خاص اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ اور بقرہ کے اندر، اور دوسرا جو پارہ ہے اس کے بالکل آخری کے اندر، آخری کی جو 2 پیجز ہیں اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، تابوت سکینہ کا۔ تابوت سکینہ اصل میں یہ شمشاد ایک درخت ہے، اس کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو جو ہے آدم علیہ السلام کے سپرد کیا، ان کے حوالے کیا یہ، اور پھر یہ آدم علیہ السلام کے پاس رہا، اور پھر جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر یہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی جو نسل در نسل جو ہے وہ یہ تابوت جو ہے وہ چلتا رہا، ان کی ایک نسل سے دوسری سے تیسری نسل یہ منتقل ہوتا رہا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تابوت جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ تابوت جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ یعقوب اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، اور اسحاق علیہ السلام سے لے کر سے پھر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام، اور پھر جو ہے وہ یہ شفٹ ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یہ ان کے پاس چلا گیا۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ تابوت سکینہ میں اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر، اور اتنے معجزات رکھے ہوئے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کرتے تھے تو یہ اپنے آگے یہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی برکت کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے وہ کامیابی مل جاتی تھی، اور وہ دوسری جو قوم تھی ان کو وہ شکست دے دیا کرتے تھے، جن سے وہ لڑ رہے تھے ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ تو وہ پھر کیا ہوا کہ اس کی اہمیت اس کی وجہ باکس کی ہے کہ یہ بڑا برکت تھا، اور بنی اسرائیل اس سے بڑا جو ہے وہ اپنے وہ کام لیتے تھے، یہ خاص طور پہ جنگوں کے اندر، جیسے میں نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بنی اسرائیل میں آپس میں کوئی اختلافات ہو جاتے تھے تو ان سے وہ اس کی وسیلے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس تابوت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مسئلے کو حل کر دیا کرتا تھا، ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی
بڑی محبوب اور چنی ہوئی قوم تھی یہ، اور فلسطین میں جیسے چنا ہوا علاقہ تھا، خطہ تھا. تو اب اللہ رب العزت نے جو ہے بنی اسرائیل کو، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر سمندر پار پہنچے تو ان کے پاس جو ہے وہ اس وقت یہ تابوت سکینہ موجود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل سے پہلے جو ہے وہ بادشاہ تھے، ایک بادشاہ تھا ظالم بادشاہ کفار، وہ فلسطین کے علاقے یروشلم وغیرہ اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے جو ہے وہ چلا گیا تھا، اور وہ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا. یہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر پار پہنچے تو وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ اللہ نے حکم فرمایا کہ تم جو ہے وہ فلسطین کے اندر جا کر آباد ہو جاؤ. ان کو جب پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے بڑے طاقتور، ان سے زیادہ طاقتور لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار بھی کر دیا، ان سے لڑنے سے بھی انکار کر دیا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی تم جہاد کرو، اور جہاد میں تمہیں کامیابی دوں گا چاہے وہ کتنی طاقتور ہوں. تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ پھر اس بادشاہ جو علقمہ بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ پورا یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ جو ہے یہ تابوت سکینہ لے گیا تھا. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو بڑا حوصلہ تھا یہ، اور جو ہے وہ جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے تھے. تو بنی اسرائیل جب یہ تابوت سکینہ ان سے غائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اب سزا کیوں دی کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے اللہ کے عہد کو بھی توڑا، پھر اللہ کی نافرمانیاں بھی کیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور کے نبی کی باتوں کو بھی نہیں مانا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس تابوت سکینہ، یہ ایک نعمت تھی ان کو اللہ نے دی تھی، وہ چھین لی. جب یہ بادشاہ جو ہے وہ اس تابوت سکینہ کو لے کر گیا اپنے علاقے کے اندر، تو اس کو اس تابوت سکینہ کا اتنی کوئی اہمیت اس کو نہیں پتہ تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو وہ باکس لے کر جو ہے وہ اس نے باکس کو لے کر آیا، اور ایک ایسے جو ہے کوڑا جہاں کچرا ہے یا جیسے اسٹور ٹائپ کا ان کا بنا ہوا ہوگا، وہاں لے جا کے وہاں ڈال دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں. خاص طور پہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ مرنے لگے، مختلف بلائیں آنے لگیں، اور ان کے جو شہر تھے 5 شہر جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کا عذاب آ گیا ان کو. وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ایسی کیا چیز جو ہے وہ کیا عمل کیا جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں آ گئیں، بلائیں آ گئیں، شہر ہمارے برباد ہو گئے. تو ظاہر حال قوم کے اندر کچھ سمجھدار دانا لوگ موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ کو بتایا کہ یہ جو تابوت ہے یہ اس کی بے کرامی کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پکڑ میں آ گئے، اور ہمیں جو ہے یہ تابوت واپس جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دینا چاہیے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی پہ اس تابوت کو رکھا، اور اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کے جو قبیلے جہاں آباد تھے وہاں انہوں نے اس کو ہانک دیا، اور وہ بیل وہاں جانے لگے. اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے جو ان تابوت کی حفاظت کرتے ہوئے بنی اسرائیل تک لے گئے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں 3 جو ہیں وہ نبی آئے تھے، انبیاء علیہ السلام آئے تھے. پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا، یا فرسٹ ٹیمپل جو بنایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ
ان میں جو ہے بس سموئیل علیہ السلام نبی تھے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن تورات میں اس کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے بادشاہ جو جالوت بادشاہ تھا جس نے سارا جو ہے وہ یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہ لے گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پھر وہاں دوبارہ جو ہے وہ کفار کی حکومت ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا اس وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام کہ ہمیں کوئی ایک آپ نیک اور صالح اور طاقتور بادشاہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، بنا دیا جائے، ہم ہی میں سے بنا دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے علاقے کو محفوظ اس کو حاصل بھی کر لیں اور جو ہے وہ کفار جو مشرکین ہیں ان سے ہم لڑیں بھی. تو سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. لیکن طالوت جو ہے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا اور مالی طور پہ بہت کمزور بادشاہ تھے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم بھی بہت دیا تھا اور علم بھی بہت دیا تھا. جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا، ظاہر ان کی جس طرح نیچر ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا. انہوں نے کہا ہمیں یہ بادشاہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سردار نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہم ہی میں سے جو ہے کسی کو جو ہے بادشاہ بنا دیں گے. تو وقت کے جو نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے تم لوگوں پر دو چیز. ایک تو یہ کہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اور اللہ نے ان کو علم بھی دیا. بات یہاں تک جو ہے انہوں نے سنی لیکن اس دلیل کو مانا نہیں. انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کنڈیشن لگا دی اور کہنے لگے اپنے وقت کے نبی سے کہ اگر ہمیں وہ تابوت سکینہ مل جائے اس بادشاہ کی برکت سے تو ہم انہیں بادشاہ تسلیم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا کہ وہ جس بیل گاڑی پر تابوت سکینہ فرشتے لے کے آ رہے تھے، اور جب وہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں پہنچے، علاقے میں پہنچے، اور وہاں جو نبی تھے اس وقت کے سموئیل علیہ السلام، ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیا. اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہ یہ تابوت سکینہ جس کا تم جو ہے وہ متمنی تھے، تم چاہ رہے تھے کہ تابوت سکینہ میں مل جائے تو ہم ان کی بادشاہ کو تسلیم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا اور یہ آ گیا. تو انہوں نے ان کی بادشاہت کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا. بنی اسرائیل کا ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے وقت کے جو بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے ان کو وہ جھٹلاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور ان کے احکامات تھے، اللہ کے احکامات تھے، ان کو نہیں مانتے تھے. وہ معافی بھی مانگ لیا کرتے تھے، پھر جو ہے وہ دوبارہ نافرمانیاں کرنے لگتے تھے، ہر قسم کا گناہ کرنے لگتے تھے، ہر قسم کی ان میں برائیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کو جو ہے وہ اپنے علاقے سے اجاڑا، ان کے شہروں کو، پھر 2 دفعہ ان کو آباد کیا. جب تابوت سکینہ ان کو دوبارہ مل گیا تو انہوں نے جنگ کی اور ان کو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی کفار کے مقابلے میں. اور پھر جو ہے وہ اس جنگ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بڑا اہم رول تھا، اور داؤد علیہ السلام نے بھی جنگ میں حصہ لیا تھا، اور داؤد علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی تھی، اور یہ واپس اپنے علاقے میں آ گئے تھے فلسطین کے اندر، اور یہ تابوت بھی لے کر آ گئے تھے. لیکن حسب دستور، حسب معمول جو ان کے مزاج میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں پھر شروع کی، گناہ کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ نعمت بھی چھین لی. اور انہوں نے جو سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ٹیمپل بنایا تھا